ناول آئینہ۔ ایک دفعہ تو آپا نے ہمارے ہاں بہت دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ شائستہ ساس کو چائے دینے آئی تو پوچھ بیٹھی، ہاں بہت دن ہو گئے ہیں ورنہ ہفتے میں ایک چکر تو لگا ہی لیتی تھی فریدہ بیگم نے بھی اس کی بات کے جواب میں کہا تھا آپ ٹیلی فون کر کے معلوم کریں، شاید طبیعت ناساز نہ ہو گئی ان کی۔ شائستہ نے مشورہ دیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابھی معلوم کرتی ہوں۔ فریدہ بیگم نے اس وقت اپنی بڑی بیٹی کو فون ملایا تھا۔ السلام علیکم امی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ زریں کہاں ہو؟ ہفتے سے اوپر ہو گیا تمہیں ماں سے ملنے، سسرال جا کر ماں کو بھول ہی گئی۔ فریدہ بیگم نے اس کے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا تھا۔ وہ جواباً چند منٹ خاموش رہیں، پھر بولی، امی ذرا جاب کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں، پیچھے بچے ہیں، ان کو میں اکیلے چھوڑ کر کہاں آ سکتی ہوں۔ وہ حسب عادت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کہاں گیا ہے آذر؟ فریدہ بیگم نے پوچھا۔ دبئی گئے ہیں چند ہفتوں کے لیے، اس نے بتایا۔ تو تمہیں اور بچوں کو یہاں چھوڑ جاتا؟ فریدہ بیگم نے جواباً کہا۔ امی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اب کی بار فریدہ بیگم خاموش سی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میں فون رکھتی ہوں کہہ کر فریدہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ کیا کر رہی ہیں آپا؟ بات ختم ہوتے ہی شائستہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہی تھی کہ میں آذر چند ہفتوں کے لیے دبئی گئے ہیں تو وہ گھر میں مصروف ہے، تو آپا یہاں آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے کچھ بھول گئی تھی، وہ جو فریدہ بیگم کا چہرہ دیکھتے اسے یاد آ گیا۔ زریں نواز فریدہ بیگم اور نواز علی کی سب سے بڑی اولاد تھی، 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ اس سے چھوٹے تھے۔ سلیقہ اور اخلاق تو زریں پر ختم تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنے پورے خاندان کا مرکز بنی رہی تھی، مگر کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ ہمارے پلس پوائنٹ بھی مار کھا جاتے ہیں، اور یہی زریں نواز کے ساتھ ہوا تھا۔ پورا خاندان جو اس کے کھانا پکانے اور سلیقے کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتا رہا تھا، جب زریں کو بیاہنے کا وقت آیا تو خاندان کا ہر بندہ منہ چھپانے لگا۔ خاندان کی جو عورتیں تقریباً میں اسے دیکھ کر صدقے واری جاتی تھی، زریں کو دیکھ کر ایسے بھاگنے لگی جیسے وہ زریں نہ ہو، چھوت کی بیماری ہو۔ زریں کے سلیقے سے تو سب کو محبت تھی، لیکن زریں سے کسی کو نہ تھی۔ سلیقے طریقے والی زریں کا بس ایک ہی مسئلہ تھا، صرف ایک چھوٹا سا۔